الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلاة مکرم برادران اسلام جملہ علماء اہل سنت بالخصوص برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد بارہوی صاحب وحدہ لا شریک جل جلالہ وعظم شانہ وعز برہانہ دی حمد و ثنا اور درود و سلام علی سید خیر الانام ہدیۃ تحفۃ عرض کرن تو بعد اجدی بابرکت اور باسعادت محفل تاجدار ختم نبوت کے بابرکت اور باسعادت موضوع نال مناسبت رکھن والی باسعادت محفل ہے دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک منتظمین دے انتظام معاونین دی معاونت آپ سب حضرات دی تشریف آوری اور بندہ ناچیز دی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماوے آمین اللہ وحدہ لا شریک نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی واسطے کم و بیش 1,26,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی آمد تو پہلے جتنے اللہ تعالیٰ دے نبی اور رسول جلوہ گر ہوئے انہاں دی رسالت دا زمانہ اور علاقہ محدود ہے تو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ چونکہ آخری نبی آپ خاتم النبیین اس واسطے رب ذوالجلال نے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کو جو رسالت عطا فرمائی ہے اور رسالت عامہ ہے رسالت مطلقہ ہے کسی خاص علاقے یا زمانے دے واسطے آپ کی نبوت اور رسالت نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت تک واسطے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کو عام فرمائے آپ کی ذات مبارکات کے بعد یہ کہیں نبی نہیں عملہ ان قیامت تک واسطے نبوت بھی آپ کی نصاب تعلیم اور نظام زندگی جو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے عطا فرمایا اور ہی قیامت تک جاری اور ساری راضی پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم
آپ دی تعظیم اور تکریم، ناموس رسالت یہ مرکز اور محور ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان کا مرکز بھی اپنے محبوب دی ناموس کو بنائے، اور دیگر اعمال صالحہ یعنی اسلام دی جان، اسلام کا مرکز بھی رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب دی عزت اور ناموس کو بنائے۔ سبحان اللہ۔ تو آج میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمائیں اے اہل ایمان، قرآن کریم کے کلمات طیبات دے ہوتے غور کرو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا تو اللہ اور اس کے رسول دے ہوتے ایمان گرنا ہو، یہ مقدم ہے، اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام رب ذوالجلال کی تسبیح اور تحلیل عبادت ہے۔ درمیان کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو سب بڑھ چڑھ کے یعنی انتہائی مبالغے دلال۔ تعزرو دا مطلب ہے سیدنا عبداللہ بن عباس فرمیندن اے تجلو ہو، یہ اجلال بھی کولو ہے، اس زمانہ پڑھ دے وہو التناہی فی عظم القدر، کہ تعظیم اور تکریم کہیں بھی قدر کرن دے اندر انتہا کرنے ونا، انتہا تک پہنچ مننا، یعنی انتہائی مبالغے دلال۔ عالم دین تا اپنے علم کی وسط سے مطابق حتی الوسائلی چوٹی دا زور لا کے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی تعظیم اور تکریم، آپ دا ادب اور احترام، آپ دا مرتبہ اور مقام بیان بھی کرے اور آپ دی عزت اور تکریم بھی کرے، آپ دا ادب اور احترام بھی کرے۔ تو آج میرے امام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ایمان اور اسلام یعنی دیگر اعمال صالحہ جس کے اندر کلمہ شہادت تو بعد نماز کا درجہ ہے، تینہ کے مرکز کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی تعظیم کو ذکر فرمائے، پیارے محبوب کی عزت اور آپ کی ناموس کا ذکر اس واسطے فرمائے، جو اس گل کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا مرکز بھی ناموس رسالت ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا مرکز بھی ناموس رسالت ہے۔ یعنی ایمان کی اس وقت تک تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا ادب اور احترام نہ ہو، اور اس وقت تک نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر اعمال صالحہ قابل قبول نہیں جب تک کہ اس نمازی کے دل کے اندر پیارے محبوب کی تعظیم اور تکریم نہ ہو۔ درمیان والی چیز چونکہ مرکز اور محور ہوگی، تو پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ چونکہ اصل کائنات ہیں۔ علامہ قسطلانی فرمیندن هو الاصل فی التکوین والکائنات تبع لہ، کہ پیارے محبوب کی ذات و برکات آپ اصل کائنات ہیں، آپ مرکز کائنات، آپ جان کائنات ہیں، باقی ساری کائنات آپ کے تابع ہیں، یعنی باقی ساری کائنات فرع اصل محبوب کی ذات ہے۔ جس طرح کہ دیوار اصل ہے، دیوار کا سایہ اپنے وجود کے اندر دیوار کے تابع ہے، دیوار سلامت تو سایہ سلامت، اگر دیوار ختم تو ول سید ذاتی کوئی موجود نہیں۔ فرمائے ساری کائنات کے تابع ہے، ساری کائنات فرع ہے، اگر ساری کائنات کا وجود اور ہستی اگر سلامت ہے تو نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات و برکات کو پہن ہے۔ اس واسطے کے مرکز اور محور پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی ذات و برکات ہے۔ اس مرکز کی وجہ تو سیدنا امام مالک پاک آپ نے فرمایا کہ اگر کائنات کے اندر پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی عزت اور تکریم سلامت نہ رہا، اگر آپ کی عزت اور ناموس کا معاملہ آوے، امت خاموش رہے، آپ کی عزت اور تکریم دے اندر پہرا نہ دے سکے، یعنی اپنے اگر اصل کو بھی سلامت نہ رکھ سکے، تو امام مالک نے فرمایا ول ساری کائنات جڑی کہ فرع ہے، اس کو مر بجنا چاہیے، ختم ہو بجنا چاہیے۔ اس واسطے کہ اس کو اگر جسم ملے، جان ملیے، تو صدقہ پیارے محبوب کی ذات و برکات ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
اس واسطے کے مرکز پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات و برکات. اگر پیارے محبوب کی عزت ہی سلامت نہیں، اگر نبی پاک علیہ السلام آپ کی ناموس ہی سلامت نہیں، اگر آپ کی ختم نبوت ہی سلامت نہیں، ختم نبوت جو کہ دین اسلام دی سر ایمان دی اساس مرکز اور محور، اگر وہ ہی سلامت نہیں تو بل اس کائنات دے وجود دا کیا مطلب ہے، بل انسان دی اپنی جان دا کیا مطلب ہے، بل انسان دے انساسا گھنن دا کیا مطلب ہے کہ مرکز اور محور دا ذات مصطفیٰ ہے. باقی ساری کائنات دے کلو جو وجود ہے رب ذوالجلال نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، سانس عطا فرمائیں، آسمان دا سورج چندر آسمان و زمین ساری کائنات اگر بڑی ہے تو پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم کے واسطے دے نام بڑی ہے. اس واسطے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو چونکہ کائنات کا مرکز بنائے تو اپنے محبوب کی تعظیم کو بھی مرکز اور محور بنائے. کلمہ اسے دا قابل قبول ہے جس دے کلو محبوب دا ادب تے احترام ہے، اور نمازہ بھی اسے دا قابل قبول ہے جس بندے دے کلو پیارے محبوب دا ادب تے احترام موجود ہے. ڈبل نماز کا حضرات گرامی قرآن کریم دا مطالعہ کر کے دیکھو. سورہ توبہ دے اندر چونکہ اہم معاملات اہم احکام ہیں کہ جنہ دی خاطر پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم نے امیر حج جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کو بنایا اور حضور مولا کائنات کو پیچھوں بھیجا کہ علی المرتضیٰ تسا بن کے سورہ توبہ دے اندر جو احکام بیان کرو، پیغام پہنچاؤ. 40 آیات بینات کے جنہ دے اندر خاص احکام شریعت مطہرہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت عبی بن کعب انہوں نے مطابق اس سورہ مبارکہ یہ آخری سورہ مبارکہ ہے. اور بعض نے کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت کریمہ آخری آیت کریمہ جو رب ذوالجلال نے نازل فرمائی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی آدمی پیارے محبوب کریم دی زہری سختی کو دیکھ کے زہری طور دوتے دیکھ کے کہ پیارے محبوب نے منافقہ کو باہر کیوں کر دیا، انہاں منافقہ دی مسجد کو ڈھواون دا حکم کیوں ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا کوئی اس چیز کو اے نہ سمجھے کہ محبوب دی رحمت تے شفقت کے خلاف ہے، بلکہ فرمایا نہیں، اس کے اندر بھی محبوب دی شفقت ہے، محبوب کی مہربانی ہے. اس واسطے فرمایا کہ ایسا اپنے پیارے محبوب کریم کو اس شان دے نال بھیجے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کا مفہوم ہے کہ اے امتیوں، کائنات دے اندر تھوڑا اتنا کوئی خیر خواہ نہیں جتنا کہ سارے پیارے مصطفیٰ محبوب تھوڑے خیر خواہ ہے. اسے سورہ توبہ دے اندر موجود ہے. ایک شخص نے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام دی تقسیم دے اوتے اعتراض کیتا اور اس کی علامات تو پتہ چل دے کسن لے یا چہرے دے اوتے داڑھی بھی گئی، مال غنیمت گنن واسطے آیا بیٹھے پیارے محبوب کی بارگاہ دے اندر. انہیں کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ السلام آپ دے اختیارات آپ کی تقسیم دے اوتے اعتراض کیتا. رب ذوالجلال نے تو آپ کو مالک بنایا، آپ بیزن اللہ حاکم ہیں اور آپ کی حاکمیت ایسی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب جب تک کہ تو کو حاکم تسلیم نہ کریں اس وقت تک تو صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتے. پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم نے جس وقت مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے جس طرح ہرقوس ذوالخویصرہ تمیمی انہیں کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جسارت کر کے کیا اتق اللہ العیاذ باللہ. میری روایت کے مطابق آدھے اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کرو، اللہ دی ذات تو ڈرو، انصاف کے نال تقسیم کرو. ہونے بظاہر جنہیں جملے کے کہے کو دعوت رہمنا عدل و انصاف دی، ظاہری عام معاملات کے مطابق تو کوئی برا جملہ نہیں. اتق اللہ کہے کو اللہ دا خوف یاد بھی وامنا، یہ تو کوئی غلط گالتا نہیں. لیکن سامنے محبوب دی بارگاہ ہے، پیارے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دی ادب آدابا او پیارے محبوب دی بارگاہ کے جت رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تمہاری آواز بھی بلند ہو گئی انتحبط اعمالکم، اولین مخاطبین صحابہ دی جماعت ہے، تمہاری سری توقات ہی نہیں، تمہارے سری عملہ دی کیا اوقات. رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تمہاری آواز بھی میرے محبوب دی آواز تو اونچی ہو گئی، اتنی بھی اگر تمہارے کو بے ادبی ہو گئی تب مالک تمہارے سارے عملہ کو برباد کر دے سا. پتہ چلیا کہ اگر اعمال دی مقبولیت دار و مدار گے تو محبوب دی تعظیم نہ ہوتے، آپ دی بارگاہ دی آداب نہ ہوتے. لیکن کتنا بد نصیب ہے پیارے محبوب دی بارگاہ دی اندر جنہ کو رب ذوالجلال نے حاکم بنایا، رب ذوالجلال نے مختار بنایا. آدھے انصاف کرو تو اسے انصاف نہیں کیتا مال غنیمت دی اندر. اس موقع دے جناب سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، صحابہ کرام دا نظریہ اور ناموس رسالت دا مسئلہ حساس کتنا ہے.
حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، انہیں یہ نہیں ڈٹھا کہ وہ کلمہ تو پڑھ دے، چہرے ہوتے داڑھی بھی ہے، مال غنیمت گنن واسطے آئے بیٹھے، زہر شریک بھی ہے جنگ دے اندر، تا مال غنیمت گنن واسطے آیا بیٹھے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت خالد بن ولید نے کھڑے ہو کے اجازت طلب کی تھی، محبوب پیارے اجازت عطا کرو اسے دی گردن لے لے۔ اور چونکہ پیارے محبوب سامنے تشریف فرما گئے، اس مقام تے کوئی نہیں آگ سکتا کہ صحابہ بھی تو پہلے اجازت منگ دیا، یعنی ماں برائے عدالت نہ صحابہ کرام نے قتل نہیں کیتا، بن پوچھے تک قتل نہیں کیتا، اور اجازت طلب کی تھی محبوب کی بارگاہ دے وچ۔ اگر یہ روایت نظر آندی ہے تو پیارے محبوب اب تشریف فرمائے، آپ دی بارگاہ دی آداب ہے، یہ صحابہ کرام علیہ مردمان اچھا سائی نہیں گندے، میرے کریم آقا سامنے تشریف فرماغن، مگر نہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی زہری طور دے ہوتے عدم موجودگی دے اندر جناب سیدنا عمر بن خطاب نے منافق دا سر قلم پہلے کیتا، محبوب دی بارگاہ دے اندر بعد سے آیا۔ اس وقت آیت کریمہ اتری ہے فلا وربک لا یؤمنون، اس منافق دا پہلے سر قلم کیتا، بل محبوب کی بارگاہ میں چاہے، اور حضرت عمیر انہوں نے اس گستاخہ عورت دا سر قلم پہلے کیتا، بل محبوب کی بارگاہ میں چاہے، یعنی اگر پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی بظاہر عدم موجودگی کے اندر کوئی گستاخی کرے تو صحابہ کرام علیہ مردمان نے کہیں ایسا نہیں کیتا کہ تو اتھے رک ون، اگر تو گستاخی کی پہلے بن کے پوچھ سو محبوب اجازت لے سن تبل تے کچھ جواب لے سو نہیں، یہ صحابہ کرام علیہ مردمان دا نہ نظریہ ہے نہ انہوں دی محبت نہ انہوں دی عشق دا تقاضا ہے، لیکن اج جناب عمر بن خطاب اور حضرت خالد بن ولید میرے کریم آقا دی بارگاہ دے آداب مد نظر رکھتے ہوئے عرض کی تھی محبوب پیارے اجازت دو، یہ تو گستاخ ہے، بے ادب ہے، یہ کو تو بارگاہ دی آداب کا نہیں پتہ، تو آنی بارگاہ دے اندر جملے علاوے اے دل یتق اللہ اس کی اوقات کیا ہے؟ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے نہ کرو کیا، میرے کریم آقا نے فرمایا تو سر رک ونڈو، اس دی وجہ کیا؟ نبی پاک نے فرمایا ان من دے ہذا قوما، کہ تو ساج صرف اس فرد واحد اس تمیمی کو دے دے پہوے ذوالخویسرہ کو لجپا نبی نے فرمایا این دی پشت وچو این دے پورے ہم خیال ایک جماعت پیدا ہو منوالی ہے، میں رب دی تقدیر کو بیٹھا دے دا، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھ سے نمازہ لگتے چوڑا روزے بھی رکھ سے، لیکن اس کے باوجود لا یجاوز حناجرہم، انہیں دے سنگ دے تلے قرآن کریم دا اثر نہ ہو سے، قرآن پڑھ سے نمازہ بھی ہو سے روزے بھی ہو سے، لیکن پیارے محبوب کی چونکہ تعظیم اور تکریم نہ ہو سے، نموز سے رسالت نہ ہوتے قدم ہمارا جذبہ نہ ہو سے، نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات بھی چونکہ تعظیم ادب دے احترام نہ ہو سے، اس واسطے انہوں نے دلہ دے اندر قرآن کریم دا فیض بھی کوئی نہ ہو سے، قرآن کریم دے فیوز و برکات بھی نہ ہو سے، اس واسطے دنیا شہد 15ویں صدی دے اندر قرآن دے کاری تبہیوی گن، قرآن پڑھن والے ڈھیرن، لمبے چوڑے نماز پڑھن والے زیادہ گن، سجدے دے ہوتے سجدے کرنے والے کثرت نال بے مسالک دے لوگی موجود ہیں، لیکن اگر ختم نبوت دے ہوتے کہیں نے پہرا دیتے تو انہاں لوگا پہرا دیتے جنہ دی زبان دے ہوتے کل بھی لبیک یا رسول دا نعرہ ہی اور آج بھی جنہ دی زبان دے ہوتے لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اس شخص کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ سورہ توبہ کے اندر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے پیارے محبوب ایتا ہے تواڈے وچ ہے ہی کوئی نہ، ایتا انہاں منافقہ دی جماعت دے وچ ہے جیڑا تواکو مال غنیمت صدقات دی تقسیم دے اندر تانا کھڑا مریندا ہے، منہم اس فاسد ہے نہیں بلکہ تا منافقہ دی جماعت دے وچ ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کو اپنے محبوب دی عزت اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دی ناموس پیاری ہے، اور اگر منافقہ دی جماعت نے محبوب تے علم غیب دے ہوتے اعتراض کیتا اور بعد چنہ ہیلے بہانے تراشے اسا دکھیل مذاق بدے کرے دیا سے مسئلہ محبوب کی ذات کا ہی چونکہ انہوں نے پیارے مصطفیٰ کریم نے علم غیب دے متعلق اعتراض کیتا اور بعد دی اندر انہوں نے صفائی دے طور تے ہے کہ اسا دکھیل مذاق کرے دے پیاسے انما نخوض و نلعب سری کھل مذاق ہے، اسا کوئی بیعت بھی یا گستاخی دی نیت نالتے جملے نہیں آلے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب کو فرمائے محبوب تو سینہ کو فرما دو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر بہانے نہ کرو، زہری طور دو تے جنہ تورا ایمان دا دعویٰ آئی اس دعوے دے بعد تو سا پکے کافر بن چکے ہوئے، کیوں اس واسطے کہ تو سا میرے محبوب دی ذات مبارکات دی ذرہ برابر بیعت بھی تے توہین کسی کس واسطے، جبکہ انہیں ہیلہ بھی تراشا، سارا مقصد یہ نہیں بلکہ یہ مقصد ہے، اسانا مقصد ختم نبوت دے ہوتے ڈاکہ نہیں، غلطی ہو گئی، 100 ہیلے بہانے
اسمبلی کے اندر باون والے، پارلیمنٹ وچ باون والے لوگوں کے ہیلے بہانے، اس وقت بھی انہوں نے ہیلے بہانے تراشے، انما کننا نخوض ونلعب، کھیل مذاق بھی سب کیا انہیں اجازت نہیں، ایسا نماز مذاق کی تھی، وگرنہ دلوں ایسا آپ دل میں غیب دوتے اعتراض تو نہیں کیتا، آپ بھی عزت اور تکریم دوتے حملہ تو نہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات و برکات کو محبوب دی عزت شان، محبوب دی نموز اتنا پیاری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب تو سینہ کو فرما دے ہون عذر نہ بناؤ، عذر بہانے نہ چل سے نموس رسالت دے مسئلے دے اندر، محبوب دی عزت اور تکریم دے معاملے دے اندر عذر بہانے ختم، قد کفرتم تو سب پکے کافر ہو چکے ہوئے۔ قرآن کریم دے کتنی آیات بینات کہ جنہ دے اندر بظاہر پرلے پاسے منافقہ دی جماعت یا گستاخہ دے کلو قرآن دی تلاوت بھی یہی، نماز بھی یہی، روزہ بھی یہی، حج اور زکات یعنی وَتُسَبِّحُوا وَبُكْرَةً وَأَصِيلًا دے ہوتے پوری پابندی دے نال عمل ہا، ظاہری طور دے ہوتے کلمہ طیبہ بھی ہا، لیکن چونکہ مرکز وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ جانے کائنات دی عزت اور ناموس دے ہوتے چونکہ پہرا کوئی نہ ہی، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں کلمے کوئی رد فرما دیتا، انہیں جو نمازہ کوئی رد فرما دیتا۔ تو قرآن کریم دا پیغام ہے اگر کوئی آدمی چاہ دے کہ میں کوئی ایمان دی سلامتی مل لے، ایمان دی لذت مل لے، ایمان دی چاشنی مل لے، اور الشفاء کے اندر قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ، شرح و شفاء کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، سارے محققین نے تو فرمایا اس وقت تک کہے بندے کو ایمان دی لذت نہیں مل سکتی، ایمان دی چاشنی سنت دی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک صاحب ایمان اپنی جان دا مالک، اپنے ایمان دا مالک، اپنی اولاد دا مالک، اپنے بالغ کے بچیاں دا مالک جب تک اللہ دے نبی دی ذات بابرکات کو نہ سمجھے اس وقت سے کہیں بندے کو ایمان دی لذت نہیں مل سکتی۔ ایمان دی لذت وہ کو حاصل ہے کہ جرا کہ جان بھی میری نہیں، مال بھی میرا نہیں، اولاد بھی میری نہیں، احساس ہی میرا نہیں، بلکہ سارا کچھ محبوب کے قدموں دے ہوتے قربان ہے، اور اس فنا دے مقام دے ہوتے پہنچ ونڈے کہ دنیا دے اندر بھی کوئی نظر ہی نہ آوے، بس زبان دے ہوتے ہی کو جملہ ہوئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ایک ہے در اصل ایمان دی طاقت اور ایک ہے حقیقی طور دے ہوتے ایمان دی دولت کہ جنہیں کو پیارے محبوب دی تعظیم اور تکریم ہے، در اصل وہی بندے کو ایمان دی دولت نصیب ہے۔ اور نمازہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم فیضی سے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ڈھیر ہو سن جنہیں دے کلو نمازہ ہو سن، جنہیں دے کلو روزے ہو سن، مگر نموس رسالت دے ہوتے پہرا کوئی نہ ہو سن، بظاہر انہیں قیام کر کے نمازہ پڑھا ہو سن، یعنی قیام دی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی نوافل ادا کرے، ایک آدمی میں کے نوافل پڑھ دے اور دگنے نوافل پڑھے اور قیام کرنے والا بندہ کھڑے ہو کے اگر نوافل ادا کرے دے تو انہیں ثواب دی برابری نہیں کر سکتے، ایک پاسو بڑے بڑے کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے ہو سن، ظاہری طور تے نمازہ ہو سن، لیکن اس ویل چیئر دے ہوتے بہے کے نوافل پڑھنے والے بابے دا مقابلہ نہ کر سکتے کہ وہ اس واسطے کہ یہ بابے نبی دی عزت کے نمو سے پیرا جاتا۔ حضرات گرامی پیارے محبوبی کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی ختم نبوت کوئی ایمان دا جز نہیں، یاد رکھے ایمان دے لوازمات دے وچوں نہیں، ایمان دے شاخہ دے وچوں نہیں، بلکہ ایمان دی اساس مرکز اور معیاری ختم نبوت ہے۔ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ دی جز، کلمہ توحید دی جز ہے، اس تو بغیر دا انسان دا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد الرسول اللہ دا ختم نبوت ہے، اللہ دا پاک قرآن دا ختم نبوت دی گواہی ہے، کلمہ شہادت دا ختم نبوت دی گواہی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی آکے کہ ختم نبوت دے معاملے دے اندر اگر ذرہ برابر میرے اندر نرمی پیدا ہوگی ہے تو کیا تھی پیا میں تو کلمہ ہی پڑھدا، میری زبان دے ہوتے قرآن دی تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، تو یاد رکھے او بندہ دار اسلام تو خارج جو بندہ مرتد ہوئے نے ذرہ برابر جنہیں نرمی کرے ختم نبوت دے معاملے دے اندر، اس واسطے کہ ختم نبوت کا مرکز اور محور ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے زہری وصال تو بعد 3 نبوت دے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو سن، آپ کی حیات کے اندر بھی پیدا ہوئے، فرمایا 3 نبوت دے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو سن، اور میں نبی گواہی دینا سارے دے سارے کذاب اور دجال ہو سن۔ وجہ کیا؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے تو بعد بھی کوئی نبی دنیا دے ہوتے جن مگر کوئی نہیں ہونا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام دے ہوتے ارشاد فرمایا ختم نبوت دی کثرت، تاجدار ختم نبوت دے نعرے دی کثرت، کچھ لوگوں کو بھی تکلیف ہو گیا معاملہ ایک مرتبہ میں لہذا اور بس کر دے تو کیا ہر محفل کے اندر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارنے؟
ہر محفل کا عنوان ہی تاجدار ختم نبوت رکھنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہم وقت کی ختم نبوت کی گل کرو۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے معاملے کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب۔ نبی پاک نے فرمایا میں محمد مٹی خاک کے ذریعے کے برابر میں محمد گواہی دینا کہ مسلمہ جھوٹا ہے، کہ مسلمہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار۔ نبی پاک نے فرمایا میں گواہی دینا۔ کتنی گواہی؟ ایک مرتبہ گواہی، دو مرتبہ گواہی؟ پیارے محبوب نے فرمایا جتنی زمین کے ذرے گئے، یعنی خاک کے ذرے۔ کیا کوئی آدمی نے خاک کے ذرے دی گنتی کر سکتے کہ خاک کے ذرے کتنے گئے؟ نبی پاک نے فرمایا میں خاک کے ہک ذرے کے برابر گواہی دینا کہ میں اللہ تبارک رسول میں خاتم النبیین اور مسلمہ کذاب ہے، جھوٹا اور دجال ہے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار۔ تو آنے میرے امام نے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کے اندر آپ نے بھی تاکید کی کہ محبوب پیارے میں گواہی دینا کس دے برابر؟ سمندر دے قطریاں دے برابر، دریا دے پانی دے قطریاں دے برابر، درختاں دے پتیاں دے برابر، آسمان دے جتنے ستارے گئے ستاریاں دے برابر۔ اے پیارے محبوب میں گواہی دینا تہاڈی گواہی دی اتباع کے اندر کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تو کو ختم نبوت دا تاج عطا فرمائے، اور مسلمہ کذاب تو گھر کے کاڑے دجال تک جتنے نبوت دے جھوٹے دعوے دار ہیں جب بعد آون والے گئے تو آنے میرے امام نے عرض کی کہ محبوب پیارے میں بھی نہ دے برابر گواہی نہ سارے کذاب اور دجال ہیں۔ رب ذوالجلال نے تو کو ختم نبوت دا تاج عطا فرما چھوڑے۔ یعنی ختم نبوت دا معاملہ ایک ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ گواہی چلے، دو مرتبہ گواہی چلے۔ پیارے محبوب کریم دی ختم نبوت کے حوالے جنال گواہی دی کثرت دیکھو، خاک کے ذریعے دے برابر۔ اگر اسا تحقیق سانس نال بھی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارو بل بھی اسا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، بل بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام آپ دی ختم نبوت دے ہوتے پہرا دیونا اور ختم نبوت دے ہوتے مر مٹنا، ختم نبوت دے ہوتے اپنی جان مال اور اپنا وقت سب کچھ قربان کر دیونا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی سنت مبارکہ ہے، اور وقت نے سب کو اکھیں دے نال دکھا دیتا، رستہ بالکل روشن ہے، حق بالکل عیاں ہے۔ یہ ہمیشہ پیغام دے دے رہ گئے علامہ رضوی سے رحمت اللہ علیہ کہ جیڑا آدمی ختم نبوت دے واسطے کم کرے دے نمو ہوندی بلکہ انہی کنڈ دے ہوتے مال کا ہاتھ موجود ہو گئے۔ عصمت انسی اگر سٹ دیتا ابو مسلم خولانی کو تو بہا نے اثر کیوں نہیں کیتا؟ حضرت عمار بن یاسر کو نبی کی محبت کی وجہ تو بعد اندر سٹ دیتا گئے، بہا نے اثر کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے کہ انہاں دی پشت ہوتے نبی پاک کی نظر کرم آپ تحت مبارک اور گولے دے تاجدار دے بھی جملے آن کہ جرا آدمی ختم نبوت کا کم کریں دے وہ دی پشت کدی خالی نہیں ہو دی۔ تاس اکھاں دے نال دیکھ گیدا کہ جس بابے نے ختم نبوت دی گل کی تھی، ختم نبوت دے ہوتے پہرا دیتا، اپنی جان دی پرواہ نہ کی تھی، آخری لمحے تک جنون دی حد تک نبی پاک علیہ السلام دی عزت اور نموس دا درس دیتا، تو مال کے حق کتنا ہے، مال کا دی کرم نوازی کتنی ہے۔ تاجدار ختم نبوت دی کرم نوازی دا تو دنیا کو آپ نے بگانے کو والے پتہ چلے جنہیں ویلے کروڑا بندے آپ نے جنازے کے اندر شریک تے کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی چونکہ وقت کی قلت ہے، پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ دی ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دے ہوتے تحفظ دا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ طریقہ ہے محافل دا انعقاد کرنا، یہ تو ایک پیغام ہے۔ عملی طور دے ہوتے تاجدار ختم نبوت دی نبی پاک علیہ السلام آپ دی نبوت، آپ دی رسالت دا پیغام، آپ دی نبوت دا پیغام، نصاب تعلیم، نظام زندگی اس دے ہوتی عمل کرنا اور انہوں دے واسطے مراکز بناونا، یہ در اصل حقیقی طور دے ہوتی آمن والے نسلہ دے واسطے ختم نبوت دے ہوتے کم کرنا۔ یہ مساجد اور مدارس، مساجد دے وچوں جڑی آزان دی آواز بلند ہوندی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ہے، یہ ختم نبوت دا اعلان ہے۔ یعنی مساجد دا آباد ہومن، قرآن کریم دا پڑھنا، قرآن کریم دی تعلیم حاصل کرنا اور قرآن کریم نے جو ساکو نظام عطا کیتے اس نظام کو اپنی زندگی دے ہوتے لاگو کرنا، یہ ختم نبوت دے ہوتے پہرا۔
یہ حقیقی طور دے ہوتے ختم نبوت دا اعلان کئی دور کے اندر علامہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کلماتن آپ نے فرمایا ہی کہ ختم نبوت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی نبوت دے ہوتے ڈاکہ مارنا یا ختم نبوت دے اندر کہے بے کو شریک چا کرنا یہ ختم نبوت غداری ہے۔ اور آپ نے فرمایا ماننت صورتن یہ بھی ختم نبوت دی غداری ہے کہ نعرہ نبی دی محبت دا مارنا آپ بھی ختم نبوت دا تے اپنا چہرہ بنا بنا انگریزاں دی طرح یہ آپ دے جملے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تھا ختم نبوت کا انکار ہے جب زمانہ آپ کا نبوت آپ کی رسالت آپ بھی ہے جب آپ کا قرآن آپ کا نصاب تعلیم نظام زندگی سارے کو موجود ہے جب آپ کوئی آخری نبی من گئے دے آپ کا کلمہ طیبہ پڑھے فریاضہ سارے کاروبار کے اندر بھی آپ کی تابعداری ہونی چاہیے معاملات کے اندر بھی آپ کی تابعداری ہونی چاہیے شادی بیاہ کے اندر بھی آپ کی تابعداری ہونی چاہیے سارے خرید و فروخت کے معاملات بے شراء کے معاملات جتنے بھی معاملات ان سب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شریعت مطہرہ دے ہوتے یہ جب عمل کرنا شروع کر دے سو تو والے پیغام پہنچی منکرین کو کہ جیڑے محبوب دے منن والے 14 صدیوں تو بعد اپنے محبوب دے طریقے کو نہیں چھوڑیں دے اور ذات مصطفیٰ کو کیویں چھوڑ سکتے ہیں یہ عملی طور دے ہوتے ہیں۔ قاری خلیل احمد باروی صاحب آپ نے نسایا کہ مسجد دا افتتاح بھی ہے کئی دوست نے مسجد دے واسطے جگہ دیتی ہے یہ ختم نبوت دے واسطے حقیقی عملی طور دے ہوتے پہرا دیوا اور میرا خیال ہے یقیناً مسجد دا نام ہی شاید تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ عملی طور دے ہوتے پہرا ہے ختم نبوت دا عملی طور دے ہوتے کم ہے اور یاد رکھیں قرآن کریم اس سورہ توبہ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے تذکرہ فرمایا ہی ایسی مسجد ہے کہ جے کو لغوی طور دے ہوتے مسجد آکھیا گیا مگر رب ذوالجلال نے فرمایا مسجد کوئی نہیں اس واسطے کہ اہل ایمان نے نہیں بنائی حقیقی طور دے ہوتے مسجد کیڑی ہے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ مسجد او ہے جے کو اہل ایمان تعمیر کرن اہل ایمان جے کو بنامن اس واسطے کہ اس مسجد کے اندر اللہ کی توحید ہو سی نبی پاک علیہ السلام دی رسالت ہو سی نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا درس ہو سی آپ دی تعظیم اور تکریم دا درس ہو سی تحقیقت دی اندر مساجد جڑے اللہ دی بارگاہ دی اندر مقبول ہیں وہی مساجد ہیں کہ جنہاں کو اہل ایمان تعمیر کرامن والے گن اہل ایمان ہی جگہ کو وقف کرن والے گن تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حقیقت دی اندر جس بندے نے مسجد دے واسطے جگہ دیتی ہے اودی بھئی کوئی زمین ہے ہی کوئی نہ اودی یہ زمین ہے اودی باقی کوئی زمین کوئی اودی باقی کوئی جائیداد کوئی نہیں۔ حدیث پاک دے مفہوم دے مطابق اس واسطے حدیث پاک دے مفہوم دے مطابق میرے یہ کپڑے جنہاں میں پاتی بیٹھا میرے اوپر جو کچھ میں کھا کے بیٹھا زندہ ہوشا تو ول کھاسا زندگی ہوشی تو ول کپڑا پیسہ باقی جو پیچھا رکھا ہوئے وہ تو سارے میرے بورا ساز ہے وہ تو پیچھے اولادہ دے واسطے گئے یعنی یہ زمین جڑی اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر وقف کیتی گئی ہے جڑا واقف ہے حقیقت دی اندر این دی یہ زمین ہے باقی دی زمین یہ تکل بروز قیامت اس تا جس وقت اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمے سی اس وقت پتہ چل سی اور یاد رکھے رب ذوالجلال کی رحمت چونکہ پیارے محبوب دی ساری امت دے ہوتے گئے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت بسنا چاہ دی ہے اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماونا چاہ دے اپنے محبوب دے بندے دے ہوتے لیکن اسا اللہ تعالیٰ دی رحمت دی حقداری نہیں بننا چاہ دے او مالک تاج منیں دے او منیجر دے واسطے او مالک تیار ہے کوئی آدمی آوے توبہ کرے مجھے گھر کی خدمت کرے دین اسلام کی خدمت کرے وہ مالک پر میں تو انعام دیور واسطے میری رحمت تیار ہے لیکن اج اساں کو مناون واسطے تیار نہیں لیکن یاد رکھیں منہ دے اوتے مٹی آوڑی ہے قبر دے اندر ونجنے بیلول دانا دے انہاں دانائی والے جملے دے مطابق بل قبر دے اندر یہ بندے جڑے ستے پہ ہوش رسا ستے پہ ہوش اساں مناونا چاہسو ول او نہ منی سی لہذا اج وقت ہے اپنے مالک کو مناون دا او کو راضی کرن دا جے مسجد نیمن والا اس مسجد دی فضیلت کے اندر شامل ہوں دے ایویں مسجد تعمیر کرامن والا اہل ایمان دی علامت ہے اور مسجد دی تعمیر دی اندر اگر کوئی آدمی ایک اٹ تک بھی ایک سیمنٹ دی بوری یا وقت تقاضے کے مطابق جو بھی مٹیریل ہے یعنی اللہ تعالیٰ دے گھر دی جس حوالے دے نال بھی کوئی بندہ خدمت کرے اللہ تعالیٰ دی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے دی اندر او کو بھی کل بروز قیامت جنت دی اندر گھر عطا فرما چھوڑے سی۔ حضرات گرامی زمین ڈیمن زمین دا انتخاب کرنا یا زمین حاصل کرنا ایک کمال بڑا کمال نہیں ہوندہ اس تو جرا اعلیٰ کمال ہو دے اللہ دا گھر تعمیر کرنا اور اس گھر کو آباد کرنا اس گھر کو نمازہ پڑھ کے آباد کرنا تلاوت کر کے عبادات کر کے
اللہ تعالیٰ دے گھر کو آباد کرنا ہے بہت بڑا کمال ہو دے تے دیون والے ان اللہ تعالیٰ دے رضا دی خاطر جگہ دے دیتی ہن اسا مسجد کو تعمیر کرنے تو اس مسجد دی تعمیر دے واسطے ابتدائی طور دے اوتے میں تہاڈے کول امید رکھدا اور میں اتفاقاً چونکہ میں پتہ ہی کوئی نہ یہ تا 12ویں سے دسایا کہ مسجد دے واسطے دوستوں کو بھی عرض گزار کرنی ہے میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہنا جس بابرکت محفل دی اندر یہی حقیقی رضا مالک دی او رضا سب کو نصیب ہونی ہے جائیں خدمت کرنی ہے آج دی اس بابرکت محفل دی اندر علامہ رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے سال ثواب دے واسطے پہلا کیڑا جوان ہے جڑا کھڑا ہو کے اعلان کرے خدمت اللہ دے گھر دی کرے اور انہاں ثواب علامہ رضوی صاحب دی روح تک پہنچے تاکہ انہاں کو قبر دے اندر پتہ چلے کہ جڑا میں دے کے گیا منصور میرے منن والے منصور بھولے کوئی نہیں بلکہ اج بھی اس منصور دے اوتے چل دے پے کیونکہ آپ کا جملہ ہی نا بھائی ریاض صاحب نے 1000 روپیہ مسجد کی خدمت کی تھی ان میں ڈھیر پیسے پہلے کھڑے تھی وہ ماشاءاللہ میں وہ امیر علاقے جائے اچھا ماشاءاللہ 2000 روپیہ نقدی 5000 تنخواہ اب دنا سے محمد عمران مقصودی صاحب اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر علامہ رضوی صاحب آپ دے منشور کو ودھاون اور آپ دی روح دے سال ثواب واسطے خدمت کی تھی میں 1000 روپیہ ایک کڑے دوست ماشاءاللہ تو نماز مغرب بھی سارے دوستوں نے پڑھاونی ہے ائمہ مساجد تشریف فرمائے لہذا آپ شفقت فرماؤ کھڑے تھی ونڈو اللہ تعالیٰ دے گھر کی خدمت کرنی ہے اور یہ جڑا پیسہ ہے یہ تواڈے اون ویلے کم آسی جڑے ویلے تسا اوکھے ہو سو اگر کہیں کو بندہ قرضہ دے نا تو ول آونی اوکھا وقت وہ اوکھے وقت دے اندر جب قرضہ دیتا سو پیسے چاہ کے آونے وہ کہ یار تیرا قرضہ ہی میرے کول اے گن اج اوکھا وقت ہے میں اس وقت فراخی ہی میرے کول لہذا میں تیرا قرضہ واپس کرنا بندہ کتنا خوش ہو سی تو یاد رکھے یہ جڑا پیسہ ہے نا ایک قرض حسنہ یہ اون ویلے والا سڑے کم آونے جڑے ویلے قیامت دے دیہاڑے ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر شرابور ہو سی یہ قرض حسنہ ہے جڑا بندہ خدمت کریں دے اللہ تبارک و تعالی کئی گنا 700 گنا تو بھی زیادہ اجر و ثواب اپنے بندے کو عطا فرما چھوڑیں گے جزاک اللہ احباب کھڑے تھی وہ خدمت کرو مسجد وقت انشاءاللہ العزیز ماشاءاللہ